अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए ले आए हैं कंवल अकरम का नावल कुछ इस तरह लास्ट पार्ट, जिसका आपको यकीनन बेसब्री से इंतजार होगा। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, आइकन बटन दबाना भी, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। अगला दिन अपने आंगन में ढेरों आसूदियां लिए तुल्लू हुआ था। कल का अंधेरा छट चुका था और एक नया सवेरा उभर कर आया था, जो इस बात का गमाजी था कि किसी भी शय को सबात नहीं। ऐसे में इस नौबियाहता जोड़े के कमरे की तरफ आओ तो साइड लैंप की रोशनी कमरे को रोशन कर रही थी। दूसरी साइड का लैंप ऑफ था। नीम उजाला और नीम अंधेरा माहौल को फसूखेज बना रहे थे। हर सू सकूत सा छाया हुआ था, मगर बाहर से परिंदों के चहचहाने की आवाजें आती इस सुकूत को खत्म कर रही थीं। उसकी आंख खुली तो उसे अपने सीने पर बोझ सा महसूस हुआ। उसके दोनों हाथ अपने सीने पर मौजूद बोझ के गिर्द हमायल थे, जबकि गर्दन पर चुभन का एहसास हो रहा था। मुंदी मुंदी आंखें खोलकर इर्द गिर्द का जायजा लेना चाहा तो नजरें अपने ऊपर लुढ़कती फूलों की लड़ियों से जा टकराईं, जिनकी खुशबू से अब भी कमरा महक रहा था। उलझन भरी नजरों से उन लड़ियों को देखा। वो अभी मुकम्मल होश में नहीं आया था। उसने बेसाख्ता उठना चाहा तो खुद पर पड़े बोझ के बाइस उठ ना पाया। नजरें झुकाकर देखा तो वो लंबे स्याह बाल थे जो उसकी गर्दन में चुभ रहे थे। लाशऊर ने शऊर का सफर तय किया तो अपनी जिंदगी में नए इजाफे से वाकफियत हुई। करवट बदलते उसने खुद से लिपट कर सोती नूरी को तकिए पर मुंतकिल किया। वो पीछे हटने लगा जब निगाह नूरी के चेहरे पर पड़ी। साफ और शफाफ गंदुमी चेहरा लिए, चेहरे पर मासूमियत और बेनियाजी सजाए वो गहरी नींद में थी। रेशम से स्याह बाल आधे कंधे और आधे तकिए पर बिखरे हुए थे। लब नीमवा थे जिन पर उसकी नजर ठहर गई थी। यूं मासूमियत से सोती वो उसे कुछ इस्तेहकाक का एहसास था तो कुछ नए नए बने रिश्ते का, जो वो खुद को उसकी तरफ खिंचता महसूस कर रहा था। इससे पहले कि खोई खोई कैफियत में बेसाख्ता झुककर वो उसके माथे को छूता, नूरे ने करवट बदली थी। उसकी हरकत पर चौंक कर होश में आता वो खुद को कोस कर रह गया। तेजी से उठकर वो अलमारी से कपड़े लेता बाथरूम में घुस गया था। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर ट्राउजर शर्ट में मलबूस बाहर आया तो यूं ही गहरी नींद सो रही थी। बाल बनाकर खुद पर परफ्यूम का स्प्रे करके वो नूरी की जानिब बढ़ा। आज की नमाज रह गई थी। जाने वो कैसे इतनी गहरी नींद सो गया था। सहर, उठो, दिन निकल आया। उसने नूरी को कंधे से पकड़कर हिलाया। अम्मा, सोने दो ना, आज तो छुट्टी है। नूरी उसका हाथ थाम कर गाल के नीचे रखती फिर से सो गई थी। हसन ने सटपटाकर हाथ खींचना चाहा था, मगर वो नींद में भी गिरफ्त मजबूत कर गई थी। साहब, ये तुम्हारी अम्मा का घर नहीं है, उठो प्लीज, अम्मी भी उठ गई होंगी। हसन ने घड़ी की तरफ निगाह करते जब्त से कहा था, जो दिन के 9 बजा नहीं थी। वो इतनी देर तक सोते रहे थे। बाहर जाने सब क्या सोचते होंगे। क्या है, अब इंसान अपनी मर्जी से सो भी नहीं सकता। वो आंखें मसलती उठकर फाड़ खाने वाले लहजे में बोली तो हसन ने तीखी नजरों से उसे घूरा। होश में आ जाओ मैडम, 9 बज गए हैं। हसन ने कहकर खिड़की से पर्दे हटाए तो कमरा मुकम्मल रोशन हो गया। नूरे ने जमाही रोकते हुए हसन को देखा, जो उसी की तरफ मुतवज्जा था। सियाह रंग के ट्राउजर और ब्राउन टी शर्ट में निखरा निखरा वो बहुत वजीह लग रहा था। खुद वो इस वक्त नाइट ड्रेस में मलबूस थी, जो हाफ स्लीव था। उसे देखकर वो उठ खड़ी हुई और बालों को कैचर में मुक़य्यद करके अलमारी से कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। उसके जाने के बाद हसन फ़ोन खोलता सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद नूरी बाथरूम से बाहर आई तो सुर्ख और सुनहरे रंग के सूट में मलबूस थी। आईने के सामने खड़ी होकर बाल संवारे और चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप किया। कानों में बालियां, गले में चेन और आंखों पे चश्मा लगाकर वो हसन की जानिब बढ़ी। मुझे आपसे बात करनी है, नूरे ने फोन में मसरूफ हसन से कहा तो वो चौंक कर सीधा होता सर हिला गया।
میں جانتی ہوں کہ میں آپ کو پسند نہیں اور مجھے بیوی کے روپ میں دیکھ کر آپ کو شوق لگا ہے، مگر اب جب شادی ہو ہی گئی ہے تو سمجھوتا تو کرنا ہوگا۔ جہاں تک رہی ہمارے رشتے کی بات، تو میں آپ سے کسی چیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گی، نہ ہی کسی حق کی، مگر میری اماں کے سامنے کسی قسم کی بات نہ کھلے۔ آپ جو کہیں گے میں مانوں گی، مگر میں نہیں چاہتی کہ میری اماں کو اس سب کا پتہ چلے۔ میں انہیں دکھی کر کے ان کی خوشی نہیں چھیننا چاہتی۔ امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ سپاٹ انداز میں بولتی وہ حسن کو کوئی روبوٹ لگی تھی۔ یہ وہ نور ہرگز نہیں تھی جس سے وہ مل چکا تھا، جو اپنی حرکتوں سے اسے زج کر دیتی تھی۔ جب حسن کو پرواہ نہیں تھی تو وہ کیوں اپنا دل خراب کرتی؟ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر حسن اس کے ساتھ برا کرے گا تو وہ اسے سود سمیت لوٹائے گی۔ تم سے کس نے کہا میں سمجھوتا کروں گا؟ حسن کے سنجیدگی سے پوچھے گئے سوال پر نوری کا دل حلق میں آن اٹکا تھا۔ اینک کے پیچھے چھپی سیاہ آنکھوں میں تشویش کے بادل لہرائے تھے۔ یہ تو اس نے سوچا نہ تھا کہ وہ یہ رشتہ نبھائے گی تاکہ اپنی ماں کو خوش و مطمئن رکھ سکے، مگر حسن یہ رشتہ کیوں نبھاتا؟ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ مطلب کپاتے دل سے اس نے یہ سوال پوچھا تھا۔ مطلب یہ کہ تمہیں کیوں لگا کہ میں تم سے رشتے میں سمجھوتا کروں گا؟ جب تم مجھے پسند ہی نہیں تو سمجھوتا کیوں کروں؟ حسن نے کندھے اچکاتے پوچھا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کوئی جواب نہ بن پڑا تھا۔ خیر، فکر مت کرو، اب شادی ہو گئی ہے تو اس حقیقت کو بدل تو نہیں سکتے۔ وہ بغیر سیدھا جواب دیے اتنا کہہ کر فون جیب میں ڈالتا اس کی جانب بڑھا۔ چلو نیچے سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کو نیچے چلنے کا اشارہ کر کے وہ باہر کی جانب چل دیا۔ نوری گہرا سانس بھرتی اس کی پیروی میں باہر نکلی۔ نیچے پہنچ کر اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ باقی سب لوگ ناشتہ کر چکے تھے۔ نعیمہ بیگم نے حسن اور اس کے لیے ناشتہ بنوایا۔ نعیمہ بیگم زہرا بیگم کو ناشتہ لانے سے منع کر چکی تھیں کہ وہ اکیلی کیا کیا کریں گی۔ کچھ مہمان جا چکے تھے اور کچھ ہال میں ہی بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ دونوں نے ناشتہ کیا تو نوری کو حسن کی کزنس نے گھیر لیا۔ حسن ایک سائڈ پر نعیمہ بیگم کے پاس ہی بیٹھ گیا، مگر نوری سے اتنا زیادہ فاصلہ بھی نہیں تھا کہ وہ سن نہ پاتا۔ وہ اسے حسن کے نام سے چھیڑ رہی تھیں۔ آپی یہ بتائیں کہ منہ دکھائی میں کیا ملا؟ حسن کی ایک کزن نے نوری سے پوچھا تو اس کا رنگ پھیکا پڑا۔ حسن دل ہی دل میں شرمندہ ہوا تھا۔ یہ چین گفٹ کی۔ نوری نے اپنے گلے میں پڑی سونے کی چین انہیں دکھاتے ہوئے کہا تو حسن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے تو موقع ملا تھا اسے بے عزت کرنے کا، مگر اس نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا بلکہ حسن کا پردہ رکھ گئی تھی۔ واؤ، یہ تو بہت پیاری اور نفیس ہے۔ ان سب نے اس کی گردن میں پڑی چین کو تعریفی نگاہوں سے دیکھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد نورے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کے پیچھے ہی حسن بھی کمرے میں گیا تھا اور الماری سے ایک نفیس سی گولڈ کی انگوٹھی اس کو دی تھی۔ یہ انگوٹھی وہ اس کے لیے پہلے سے خرید چکا تھا، مگر رات کو ماحول ایسا بن گیا کہ دینا یاد ہی نہیں رہا۔ نورے نے چپ کر کے وہ انگوٹھی پہن لی تھی۔ ولیمے کی تقریب شاندار رہی تھی۔ حسن کے جو رشتہ دار نکاح میں نہیں آئے تھے وہ ولیمے میں شرکت کرنے آئے تھے۔ حسن نے بلو رنگ کا 3 پیس سوٹ جبکہ نورے نے سلور رنگ کی میکسی پہنی تھی جس میں وہ دونوں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ سب ہی نے ان کی جوڑی کو سراہا تھا، سنجیدہ سا حسن اور چھوئی موئی سی نورے سحر ایک ساتھ سب کی نظروں میں جچ رہے تھے۔ سب نے ان کی جوڑی کو سراہا تھا۔ مس راحت اور زین کتنی ہی دیر تک سب کو چھیڑتے رہے تھے، جس پر حسن اور وہ بظاہر مسکرا کر ان کی باتوں کا جواب دیتے رہے۔ نورے نے حسن سے کہا تھا کہ وہ زین اور مس راحت کو منع کر دیں کہ وہ کالج میں ان کی شادی کا ذکر کسی سے نہ کہیں، جس پر وہ متعجب ہوا تھا، مگر بعد میں پوچھنے کا سوچ کر زین اور مس راحت کو منع کر گیا تھا، جس پر وہ دونوں بھی حامی بھر گئے تھے۔ رسم کے مطابق ولیمے کے بعد نورے اپنی ماں کے ساتھ گھر آ گئی تھی اور ان کے ساتھ فائق حسن بھی تھا۔ کپڑے بدلنے کے بعد وہ اپنی ماں کے کمرے میں گھس گئی تھی۔ نورے رات دیر تک اپنی ماں کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ ایک ہی دن میں وہ اپنی ماں کے بغیر بہت اداس ہو گئی تھی۔
رات کو 11 بجے وہ کمرے میں آئی تو حسن بیڈ پر لیٹا فون استعمال کر رہا تھا۔ اسے جاگتے دیکھ کر نوری حیران ہوئی تھی۔ کمرے میں ایک ہی بیڈ تھا جو سنگل بیڈ سے تھوڑا سا بڑا تھا۔ اٹھے میرے بیڈ سے، نورے نے سنجیدگی سے کہا تو حسن نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں اٹھوں؟ سونے لگا ہوں میں، سوال کے ساتھ جواب دیتے وہ فون رکھ کر لیٹ گیا۔ یہاں میں سوں گی، نورے نے جتایا۔ تو میں کہاں سوں گا؟ حسن نے حیرانی سے استفسار کیا۔ کہیں بھی سوئی میری بلا سے؟ ہاں، اگر کہتے ہیں تو نیچے بستر لگا دیتی ہوں، نورے نے بے نیازی سے کہا تو حسن نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ اگر اتنا ہی شوق ہے تو خود نیچے بستر لگا کر سو، خدا کی پناہ اپنے ایک دن پہلے بنے شوہر کو زمین پر سلاتے دل نہیں کانپے گا تمہارا؟ حسن نے صدمے سے پوچھا تو وہ جھٹ نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں کانپے گا میرا دل، اب اٹھے، میں تھک گئی ہوں، سونا ہے مجھے، اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی بھوکتے کہا۔ اگر سونا ہے تو یہیں اسی بیڈ پر سو جاؤ، کیونکہ میں تو یہاں سے نہیں اٹھنے والا، حسن نے صاف انکار کرتے آنکھیں موند دی۔ کیا مطلب ہے نہیں اٹھنے والے؟ یہ میرا بیڈ ہے، نورے نے لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ جما کر کہا۔ جہاں کل رات تم پھیل کر سوئی تھی وہ میرا بیڈ تھا، میں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا، حسن نے جتایا تو وہ منہ پھلا گئی۔ تو مانگ لیتے جہیز تاکہ اس کمرے میں میرا بیڈ ہوتا، نورے نے غصے سے کہا۔ مجھے جہیز دینے اور لینے والے دونوں ہی پسند نہیں، اس لیے نہیں مانگا جہیز کہ یہ ایک ایسی برائی ہے جس کی وجہ سے کئی گھر اور کئی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اب یہ بحث بند کرو اور سو جاؤ، ویسے بھی رات کو تم نے ہی کہا نا کہ سمجھوتا تو کرنا پڑے گا، تو کرو پھر، حسن نے سنجیدگی سے کہتے یاد دلایا تو وہ سر جھٹک گئی۔ یہ بیڈ ہم دونوں کے لیے چھوٹا ہے، میں نہیں سو سکتی ہاں، نورے نے اعتراض کیا۔ ایک دوسرے پر جائز حق ہے ہمارا، کوئی گناہ نہیں ہوگا اس بیڈ پر سونے سے، اور ویسے بھی اگر آج صبح میرے اٹھنے سے پہلے خود کو دیکھ لیتی تو شاید یہ اعتراض نہ کرتی، حسن نے اس کی بلا وجہ کی ہٹ دھرمی پر ناگواری سے کہا، مگر آخر میں لہجہ شرارتی ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ نورے کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ مطلب سمجھانے بیٹھا تو تم مجھے ہی غلط سمجھو گی، اس لیے اس بات کو چھوڑو، خود بھی سو اور مجھے بھی سونے دو، نفی میں سر ہلا کر کہتا وہ کروٹ بدل گیا کہ نور صاحبہ اسے سونے کے موڈ میں نہیں لگ رہی تھیں۔ نورے نے گھور کر اس کی پشت کو دیکھا اور پھر بیڈ پر دائیں جانب سمٹ کر لیٹ گئی۔ جلد ہی نیند کی وادیوں میں اترتی وہ ہر چیز کو فراموش کر گئی تھی۔ ان کی شادی کو 5 دن ہو گئے تھے۔ بظاہر وہ دونوں ہی ایک ساتھ خوش باش نظر آتے تھے، مگر ان کے رشتے کی حقیقت ان کے علاوہ خدا ہی جانتا تھا۔ اپنی وجہ سے وہ اپنی ماؤں کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، تبھی ان کے سامنے ایک ہیپی کپل کے طور پر رہتے تھے۔ نعیمہ بیگم کے کہنے پر حسن کے کام وہ خود کرتی تھی، بقول نعیمہ بیگم کے کہ ایسے آپس میں پیار بڑھتا ہے۔ اب وہ ان سے کیا کہتی کہ آپ کا بیٹا مجھ سے پیار کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، تبھی چپ کر کے ان کی بات مان گئی تھی۔ وہ اب حسن کا ہر کام خود ہی کرتی تھی، اس کے کپڑے پریس کرنا، اس کے لیے کھانا نکالنا وغیرہ۔ بس ایک جوتے پالش کرنے والا کام تھا جو حسن اس سے نہیں کرواتا تھا، اور یہ بات وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ دوسری طرف حسن نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی ہو کر وہ اس کے پاؤں یا جوتوں کو ہاتھ لگائے۔ اس نے کبھی نعیمہ بیگم کو بھی اپنے جوتے پالش نہ کرنے دیے تھے۔ ان کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں، تبھی آج وہ دونوں کالج جا رہے تھے۔ نوری نے پہلے نعیمہ بیگم سے اجازت لی تھی، جس پر نعیمہ بیگم نے نوری کو مکمل اختیار دیا تھا کہ وہ اگر چاہے تو اپنی نوکری جاری رکھ سکتی ہے، ویسے بھی گھر میں فارغ بیٹھ کر کیا کرنا۔ نوری کا ارادہ نوکری جاری رکھنے کا تھا، ویسے بھی اسے اپنی ماں کا سہارا بننا تھا، کیونکہ اس عمر میں اب وہ مزید انہیں کام کرنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس ضمن میں بھی اس نے نعیمہ بیگم سے بات کر لی تھی کہ وہ اپنی آدھی تنخواہ ان کو اور آدھی اپنی ماں کو دیا کرے گی، جس پر نعیمہ بیگم نے سہولت سے انکار کیا تھا کہ وہ اسے نوکری کی اجازت اس سے اس کی تنخواہ لینے کے لیے نہیں دے رہی، وہ چاہے تو ساری تنخواہ اپنی ماں کو دے دیا کرے، انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ ان کی بات پر نوری دل سے ان کی مشکور ہوئی تھی کہ وہ اسے سمجھ گئی تھیں۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھا تھا، تبھی ان کے درمیان کوئی ناخوشگوار بات نہیں ہوئی تھی۔ اگر نوری اپنی پوری تنخواہ ماں کو دینے کی بات کرتی تو شاید نعیمہ بیگم کو برا لگتا،
यहाँ नूरे ने समझदारी का मुजाहरा करते दोनों तरफ तवाज़ुन रखना चाहता, जबकि अगर नईमा बेगम उसे इनकार करती तो वो उनसे बेज़ार हो जाती, और वो ऐसा नहीं चाहती थी। ऐसी छोटी छोटी कुर्बानियों से ही तो घर का माहौल पुरसुकून रहता है। जहाँ पर खुदगर्जी और अपनी आज़ादीदारी की चाहत आ जाए, वहाँ जब कलिश तो लाजमी होती है। अगर एक दूसरे को समझा जाए और एक दूसरे को मान बख्शा जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी घर में सास और बहू की लड़ाई हो। वो दोनों तैयार होकर कॉलेज के लिए निकले थे। हसन के पास अपनी होंडा बाइक थी, जिस पर वो दोनों कॉलेज जा रहे थे। नाश्ता नईमा बेगम ने बनाया था कि वो अभी नूरी को घर के कामों में नहीं उलझाना चाहती थी। गाड़ी रोके। कॉलेज से कुछ ही दूरी पर नूरे ने कहा, तो हसन ने नासमझी से बाइक को सड़क के एक तरफ रोका। क्या हुआ? हसन ने नूरे को नीचे उतरते देखकर सवाल किया। आप जाएं, अब मैं आ जाऊंगी, नूरे ने संजीदगी से कहा। तो हसन ने माथे पर बल डाले उसे देखा। इस बात का क्या मतलब हुआ? मेरे साथ जाने में क्या बुराई है? हसन के लहजे में नागवारी वाज़ेह थी। उसे नूरे की यह हरकत पसंद नहीं आई थी। मैं नहीं चाहती कॉलेज में किसी को हमारी शादी का पता चले, नूरे ने कहा। तो हसन ने दांत पीसे। मैं जानता हूँ तुम मुझे नापसंद करती हो, मगर क्या इस सब का मैं ये मतलब समझूं कि तुम किसी पे हमारा रिश्ता भी ज़ाहिर नहीं करना चाहती? हसन ने तल्खी से पूछा। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मैं बस ये नहीं चाहती कि कोई ये सोचे कि एक महीने में नूरे सहर ने फाइक हसन पर अपनी अदाओं का जादू चलाकर उससे शादी कर ली। नूरे ने सपाट अंदाज में कहा। तो वो गहरा सांस भरकर रह गया। वो नूरे से इस बारे में तब पूछना चाहता था जब उसने जैन और मिसराहत को सबको बताने से मना किया था, मगर उसके जहन से ही ये बात निकल गई थी। ये सब तुम्हारे दिमाग का फतूर है, कोई किसी के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। हसन ने उसकी बात की नफी की। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर अपने किरदार पर कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप इसे मेरे दिमाग का फतूर कहें या कुछ और, मगर मैं यही चाहती हूँ। संजीदगी से कहकर वो बगैर उसकी अगली बात सुने कॉलेज की जानिब बढ़ गई, जो आगे से बस 5 मिनट के फासले पर था। हसन ने भी बाइक आगे बढ़ा ली थी। उसके कॉलेज पहुंचने के 10 मिनट बाद नूरे कॉलेज पहुंची थी और वो दोनों ही अपना लेक्चर लेने जा चुके थे। सारा दिन लेक्चर लेने के बाद छुट्टी के वक्त हसन कॉरिडोर से गुजर रहा था जब उसकी नज़र नूरे पर पड़ी। वो उर्दू डिपार्टमेंट के एचओडी के पास खड़ी उनकी कोई बात सुन रही थी। एचओडी की नज़रें नूरे पर जमी थी, जबकि नूरे सर झुकाए उनकी नज़रों से बेखबर उनकी बात मुकम्मल यकसोई से सुनने में मसरूफ़ थी। एचओडी 40-41 साख्ता शख्स था, जिसका आधा सर गंजा हो चुका था, मगर फिर भी वो खुद को कोई तोप चीज समझता था। न जाने क्यों एचओडी की नजरें नूरे पर जमी देखकर हसन को बुरा लगा था। वो उसकी बीवी थी, फिर कैसे वो बर्दाश्त करता? तभी लंबे लंबे डग भरता उनके करीब पहुंचा था। उसके करीब आने पर नूरे के साथ साथ एचओडी ने इस्तफामिया निगाहों से हसन को देखा, जो नूरे के बिल्कुल करीब उसके पहलू में खड़ा हो गया था। फिरोजी रंग के प्रिंटेड कॉटन के सूट में मलबूस, सर पर हिजाब लपेटे, चादर को हमेशा की तरह कंधों पर ओढ़े नूरे सहर और नीली शर्ट के साथ सिया पैंट पहने फाइक हसन एक साथ खड़े बहुत अच्छे लग रहे थे। नूरे सहर फाइक हसन के कंधे के करीब करीब तक ही आती थी। तभी उसकी पहलू में खड़ी वो मोमी गुड़िया लग रही थी। हाथों में लगी मेहंदी कुछ धीमी पड़ गई थी। जी मिस्टर हसन, कोई काम था आपको? एचओडी ने अचंभे से उससे पूछा, जो पुरसुकून सा खड़ा था। नहीं, मुझे नहीं। आपको कोई काम है शहर से? अगर हो गया तो हम जाएं। हसन ने लहजे को हद्दुल इम्कान नॉर्मल रखते पूछा। आप इकट्ठे जाएंगे? एचओडी ने हैरत से पूछा था। जी बिल्कुल, अब हम मियाँ बीवी हैं तो अलग अलग थोड़ी जाएंगे। हसन ने मुस्कुराकर कहते हक से नूरे के कंधे के गिर्द बाजू हमाइल किया था, जिस पर वो सटपटाकर सर झुका गई थी। एचओडी के सामने हसन की बात की नफी करती तो उसके साथ साथ नूरे की भी बेइज्जती होती कि वो जो उसका शौहर था, और शौहर की और उसकी इज्जत तो सांझी थी। ओह, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों की एक दूसरे से शादी हुई है, बल्कि किसी को भी नहीं पता था, और मेरे ख्याल से ये लव मैरिज ही हुई होगी।
यहाँ पे एक दूसरे को पसंद किया और फिर शादी कर ली। बज़ाहिर मुस्कुराकर कहते HOD ने आखिर में तंजिया कहा था, जिस पर नूरी ने एक शिकवा कुना नज़र हसन पर डालते नामहसूस अंदाज में उसका हाथ अपने कंधे से हटाया था। हसन को अब अंदाजा हुआ था कि नूरी सुबह वो सब क्यों कह रही थी। लोग वाकई दूसरों की जिंदगियों में झांकने से बाज नहीं आते। नहीं, ये खालिसतन अरेंज मैरिज है। और जहाँ तक रही बात यहाँ आकर पसंद करने की, तो यहाँ आने से पहले ही मेरा और सहर का रिश्ता पक्का हो गया था। हसन ने संजीदगी से कहते आखिर में मोबाइल का आरआई से काम लिया, जिस पर वो सर हिला गए। हम चलते हैं सर, बाकी टॉपिक्स कल डिस्कस कर लेंगे, नूरी ने मसनूई सा मुस्कुरा कर कहा और आगे बढ़ गई। हसन ने भी उसकी तकलीद की थी। बाहर पहुंचकर वो पैदल ही चलना शुरू हो चुकी थी। इससे पहले कि हसन बाइक लेकर आता, वो रिक्शे में बैठकर जा चुकी थी। वो जब से मुट्ठियां भींच कर रह गया था। वो दोनों आगे पीछे घर पहुंचे थे। ज़ोहरा बेगम नूरी से मिलने आई हुई थी। उन्हें सामने देखकर नूरी की सारी कल्फत दूर हो गई थी। वो जल्दी से उनसे मिलकर फ्रेश होने चली गई थी। फ्रेश होकर वापस आई तो हसन ज़ोहरा बेगम के पास बैठा उनसे बातें कर रहा था। हसन ने नूरी के चेहरे पर छाई खुशी को बगौर देखा था। अपनी माँ को सामने देखकर वो बेहद खुश हुई थी। हसन उनको बातें करता छोड़कर फ्रेश होने चला गया था। फ्रेश होकर वापस आया तो नईमा बेगम और नूरी खाना लगा रही थीं। दोपहर का खाना खुशगवार माहौल में खाया गया था। नूरी की तो बातें ही खत्म ना हो रही थीं। वो चहक चहक कर ज़ोहरा बेगम से बातें कर रही थी और हसन उसकी चपड़ चपड़ करती जबान देख रहा था। उसकी बातों में ज़्यादातर नईमा बेगम का ही जिक्र था, हसन का तो कहीं नहीं, जिस पर दिल ही दिल में उसे बुरा लगा था, जिससे वो खुद भी अनजान था। खाने के बाद सब हॉल में मौजूद सोफों पर बैठ गए थे। नूरी सबके लिए चाय बना रही थी। हसन भी अब उसके साथ ही बैठा हुआ था। नूरी चाय लेकर आई और सबको सर्व करने लगी। वैसे एक बात तो है आंटी, आपके आने से सहर तो चहकने लगी है, वरना तो कम ही बोलती है, हसन ने चाय पीते हुए ज़ोहरा बेगम से कहा। अच्छा, नूरे तो बचपन से ही बहुत बातूनी है, चुप रह ही नहीं सकती। अभी नई नई है ना, तभी। एक बार आप सबसे घुल मिल जाएगी ना, फिर आप उसके चुप होने की दुआ करेंगे। ज़ोहरा बेगम ने हैरान होते हंसकर कहा तो वो खुद को मौजू बने देखकर झेप गई, मगर हसन को खूंखार नज़रों से देखना ना भूली। अब ऐसी भी बात नहीं है, मेरी बेटी तो मुझसे बहुत बातें करती है, नईमा बेगम ने प्यार से नूरे को देखकर कहा। अच्छा, मगर मुझसे तो नहीं करती। हसन ने शरारती नज़रों से नूरे को देखा, जो उसे तंबीह करती निगाहों से देख रही थी। वो नहीं करती तो कोई बात नहीं, जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे ना, तो तुम उनसे ढेर सारी बातें किया करना। ज़ोहरा बेगम ने फुलझड़ी छोड़ी थी, जिस पर हसन के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई थी। नूरी को उसके संजीदा चेहरे को देखकर दिल में कसक उठती महसूस हुई। उनकी माएँ नहीं जानती थीं, मगर वो दोनों तो अपने रिश्ते की नापायदारी से बाखबर थे। जानते थे उनकी माएँ उनकी खुशियाँ देखना चाहते हैं, मगर अभी तक उनके दिलों में एक दूसरे के लिए गुंजाइश ही पैदा ना हुई थी। वैसे आंटी, आपके आने से हमारे घर की रौनक बढ़ गई है, आप यहीं शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती? हसन ने नरमी से कहते बात बदली तो नूरी के साथ ज़ोहरा बेगम ने भी हैरत से उसे देखा। अलबत्ता नईमा बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हसन बिल्कुल सही कह रहा है बहन जी, ये दोनों तो कॉलेज होते हैं और मैं पीछे अकेली रह जाती हूँ। आप भी यहाँ ही आ जाएं, हम दोनों इकट्ठे अपना दुख सुख बांट लिया करेंगे। नईमा बेगम ने हसन की तारीफ की तो वो नफ़ी में सर हिला गई। आपके खुलूस का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी बेटी के ससुराल में नहीं रह सकती, लोग क्या कहेंगे? ज़ोहरा बेगम ने इनकार किया था। लोगों की बातें तो आप रहने ही दीजिए बहन जी, लोगों का काम ही बातें करना है। अपने मामला से हट कर लोगों को दूसरे के मामलात में टांगें उटकाने का बहुत शौक होता है। लोगों को किसी सूरत चैन नहीं होता, ना किसी को खुश देखकर, ना किसी को गमगीन देखकर। आज आपसे खुलूस दिखाने वाले लोग पीठ पीछे आप ही की बुराइयां करते हैं। ये लोग आखिर में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहने के अलावा और कुछ नहीं कह सकते। नईमा बेगम ने तल्खी से कहा तो वो सर हिला गईं। कह तो वो भी ठीक ही नहीं थी, लेकिन वो फिर भी अपनी बेटी के ससुराल आकर नहीं रहना चाहती थीं।
اس سب کے دوران نورے خاموش بیٹھی تھی۔ وہ اس معاملے میں نہیں بولنا چاہتی تھی کیونکہ یہ فیصلہ اس کے شوہر اور ساس کا تھا۔ اگر وہ بولتی تو شاید اس کی ساس کو لگتا کہ وہ شروع سے ہی ایسا چاہتی ہے۔ حسن کے اس فیصلے نے اس کے دل میں حسن کا مان مرتبہ بڑھا دیا تھا۔ وہ اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا وہ سوچے بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں حسن کے لیے گنجائش پیدا ہو گئی تھی۔ امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آنٹی، لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، وہ کسی حال میں خوش نہیں ہوتے۔ حسن نے نوری کے چہرے کو دیکھ کر کہا تھا جو سپاٹ تھا۔ وہ اندازہ نہیں لگا پایا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ بہت شکریہ بیٹا، مگر میں بھی یہاں نہیں آ سکتی۔ اگر دل مطمئن ہوا تو سوچوں گی۔ انہوں نے نرمی سے انکار کیا۔ یہ گھر آپ کا بھی ہے اور اس کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں۔ آپ یہاں آ جائیں گی تو ہمیں خوشی ہوگی۔ حسن نے خوش دلی سے کہا تو وہ مسکرائیں۔ خدا نے ان کی بیٹی کے نصیب میں اتنا اچھا شخص لکھ دیا تھا کہ وہ خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکتیں۔ 5 بجے تک وہ ان کے ساتھ بیٹھیں، گپ شپ لگاتی رہیں، پھر گھر جانے پر اصرار کیا۔ نورے نے کہا تھا کہ وہ آج رات وہیں رک جائیں، مگر وہ سہولت سے انکار کر گئی تھیں۔ نورے نے کچھ دن بعد گھر آنے کا وعدہ کر کے انہیں وداع کیا تھا۔ حسن خود انہیں بائک پر گھر چھوڑنے گیا تھا۔ وہ گھر آیا تو نورے اپنی ماں کے لائے گئے تحائف دیکھ رہی تھی۔ حسن کے آنے پر اس نے اس کی ماں کا خیال کرنے پر اس کا شکریہ ادا کیا تھا، جس پر وہ یہ کہہ کر اس کا دل گداز جذبوں سے بھر گیا تھا کہ وہ اس کی بھی ماں ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد نعیمہ بیگم اپنے کمرے میں جبکہ حسن اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ وہ برتن دھو کر کمرے میں آئی تو حسن سو چکا تھا۔ حسن کی سائڈ کا لیمپ آف تھا۔ اپنی سائڈ کا لیمپ آن ہی چھوڑ کر وہ اپنی جگہ پر لیٹ کر آج کی ساری باتیں سوچنے لگی تھی۔ HOD کے سامنے ان کے طنز سے بچا کر، اسے مان دے کر، زہرا بیگم کو یہاں شفٹ ہونے کا کہہ کر، حسن اس کے دل میں اپنے لیے نرمی جگا گیا تھا۔ نوری نے کروٹ بدل کر حسن کو دیکھا جو ویسے ہی لیٹا ہوا تھا۔ تھوڑا سا اس کے قریب کھسک کر اونچی ہوتی وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ گورا رنگ، بھری بھری بیئرڈ، تیکھی کھڑی ناک، کشادہ پیشانی۔ وہ ایک مکمل وجیح مرد تھا جو کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ نوری کے دل میں گدگدی ہوئی تھی۔ یہ شخص اس کا تھا، انجانے میں ہی صحیح، مگر اب وہ اس کا شوہر تھا جس پہ اسے مکمل حق تھا، اور اگر اس کے دل میں اپنے شوہر کے لیے کوئی جذبہ پیدا ہو رہا تھا تو یہ کوئی گناہ تو نہیں تھا۔ وہ بھی ایک عام سی لڑکی تھی جو دل رکھتی تھی۔ ایسے میں اپنے شوہر کے لیے جذبے پیدا ہونا ایک فطری سی بات تھی۔ نہیں جانتی کہ ہماری زندگی کیا موڑ لے گی، مگر میں کوشش کروں گی کہ آپ کے دل میں جگہ بنا پاؤں۔ میرے شوہر ہیں آپ، اور میں نہیں چاہتی کہ سمجھوتے کی نظر کر کے ہم دونوں کی زندگی خراب کروں۔ میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں، جینا چاہتی ہوں، لیکن اگر آپ کے دل میں میرے لیے گنجائش نہیں نکلی تو آپ کو مجبور نہیں کروں گی۔ جسے چاہے اپنی زندگی میں داخل کر سکتے ہیں آپ۔ کتنے ہی پل وہ اسے محسوس کرتی رہی، پھر اس سے الگ ہونے لگی تو اچانک دل اچھل کر حلق میں آ گیا جب اپنی کمر کے گرد حسن کے مضبوط بازو حائل ہوتے محسوس ہوئے۔ اسے لگا وہ جاگ گیا ہے، مگر نہیں، اس کی گہری سانسیں اسے بتا رہی تھیں کہ وہ گہری نیند میں ہے۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی پل وہ اس کا سر اپنے کندھے پر منتقل کر کے نوری کو لگا اس کا دم گھٹ جائے گا، مگر اس کے جاگنے کے خیال سے مزاحمت تک کرتی ویسے ہی پڑی آنکھیں بند کر گئی۔ اس کا لمس نورے کو برا نہیں لگا تھا، جانے وہ اسے اپنی زندگی میں رکھتا یا نہیں۔ تبھی اس لمس کو اس نے غنیمت جانا تھا۔ حسن نے مسکرا کر اسے مزید قریب کیا تھا۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوئی تھی وہ تب سے ہی جاگ رہا تھا جس سے وہ لا علم تھی۔ نوری کی باتیں اسے احساس دلا گئی تھیں کہ جتنا برا وہ اسے سمجھتا ہے اتنی بری وہ ہے نہیں۔ وہ بس چلبلی سی لڑکی ہے۔ آج جب اسے پہلی ملاقات سے ہٹ کر سوچا تھا تو وہ اسے اتنی بری نہیں لگی تھی۔ نرم و نازک اور چھوئی موئی سی چشمش نور سحر اس کی بیوی تھی جس پر اسے حق تھا۔ اب وہ اپنے خوبصورت ترین دنوں کو بلا وجہ کی چپکلش میں خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی زندگی میں پہلے بھی کوئی لڑکی نہیں تھی اور اب تو آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔
اس کے باوجود کہ کچھ دیر پہلے نور خود ہی اسے اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کرنے کی اجازت دے چکی تھی۔ یہ دن یوں ہی معمول سے گزرنے لگے تھے۔ اس رات کو گزرے 2 دن ہو گئے تھے۔ حسن اور نورے کے رویے میں بھی ایک دوسرے کے لیے نرمی آ چکی تھی۔ جہاں حسن نورے کے رویے کے پیچھے چھپی وجہ سے باخبر تھا، وہیں نورے بے خبر ہوتے ہوئے حیران تھی۔ حسن نے ابھی تک نورے سے مکمل اقرار نہیں کیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، مگر اب کرنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے، تبھی تو خدا نے ان کو ملایا تھا۔ پھر وہ کیسے خدا کے اس فیصلے سے منکر ہو سکتا تھا؟ اس صبح وہ دونوں معمول کے مطابق اٹھتے اپنے کاموں میں مگن ہو گئے تھے۔ نماز پڑھنے اور قرآن پاک کی تلاوت کے بعد وہ واک کرنے چلا گیا، جبکہ نورے ناشتہ بنانے لگی۔ نعیمہ بیگم کے منع کرنے کے بعد بھی گھر کے زیادہ تر کام وہی کرنے لگی تھی کہ اب نعیمہ بیگم کو آرام کرنا چاہیے۔ ناشتہ بنا کر اس نے حسن کے لیے جوس بنایا اور پھر کچن صاف کیا۔ حسن واک سے واپس آ کر جوس پیتا کمرے میں چلا گیا تھا۔ نعیمہ بیگم بھی لاؤنج میں آ چکی تھیں۔ نوری تیار ہونے کمرے میں گئی تو حسن آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ پرفیوم خود پر چھڑکتے وہ گنگنا بھی رہا تھا۔ نور نے اسے آج سے پہلے کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ بہت خوش لگ رہے ہیں، کوئی خاص وجہ؟ وہ خود کو پوچھنے سے باز نہیں رکھ پائی تھی۔ وہ اس کے سوال پر دلکشی سے مسکراتا اس کی طرف مڑا۔ وجہ تو بہت خاص ہے، وہ آنکھیں میچ کر فرتے جذبات سے بولا تھا۔ چشمے کے پیچھے نورے کی سیاہ آنکھیں تجسس سے پھیلی تھیں۔ کیا وجہ ہے؟ نورے کا لہجہ آج کل دھیما ہو گیا تھا۔ وہ اس سے بہت نرمی سے بات کرتی تھی اور یہ بات حسن بھی محسوس کر گیا تھا۔ مجھے محبت ہونے لگی ہے۔ حسن کا کہا گیا یہ جملہ نورے کی آنکھوں کی چمک ماند کر گیا تھا۔ مطلب وہ اب اپنی من چاہی بیوی لائے گا؟ ابھی تو اس کے دل میں حسن کے لیے انوکھے جذبے بیدار ہونے لگے تھے، اور ابھی سے یہ دل کو چھینے والی خبر کس سے؟ نوری کے الفاظ ٹوٹ گئے تھے اس کے دل کی طرح۔ بس ہے کوئی؟ آج میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دوں گا، حسن نے اس کا منموہنا چہرہ آنکھوں میں سموتے کہا تھا۔ چشمے کے پیچھے نوری کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، مگر پھر بھی وہ مسکرائی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے، مگر اچانک سے آپ کو محبت؟ نورے نے ہچکچا کر پوچھا۔ اچانک تو نہیں، آہستہ آہستہ ہوئی ہے، بس یوں سمجھو اسٹیپ بائی اسٹیپ، حسن نے ہاتھ کو اوپر نیچے کرتے کہا۔ بہت خوبصورت ہے وہ؟ نورے نے حسرت سے پوچھا۔ میری نظر سے دیکھو تو دنیا کی سب سے حسین لڑکی۔ اگر وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہوتی تو دیکھ لیتی کہ وہ خوبصورت لڑکی کون ہے۔ بہت مبارک ہو۔ بمشکل اتنا کہہ کر وہ باتھ روم میں گھسی تھی۔ اپنے آنسوؤں کو خاموشی سے بہاتی وہ اپنا درد پی گئی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ خود پر ضبط کرتی وہ باہر آئی تو کمرہ خالی تھا۔ وہ باہر آئی تو حسن اور نعیمہ بیگم ناشتے پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ حسن نے اچنبھے سے پوچھا۔ اس کی چشمے کے پیچھے سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر وہ چونکا تھا، مگر پھر سر جھٹک گیا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج نہیں جاؤں گی، اس نے نظریں چرا کر جواب دیا۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ نعیمہ بیگم نے تشویش سے پوچھا۔ سر چکرا رہا ہے، طبیعت بجھل سی ہے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا تو نعیمہ بیگم نے اس کا زرد پڑتا چہرہ دیکھا۔ لگتا ہے خوشخبری ہے۔ اچانک نعیمہ بیگم کے کہنے پر انہوں نے حیرت و ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ میں دادی بننے والی ہوں، نعیمہ بیگم نے پرجوش انداز میں کہا تو چائے پیتے حسن کو زور کا ٹھسکا لگا۔ چائے فوارے کی مانند اس کے منہ سے نکلتے فرش کو داغدار کر گئی، جبکہ وہ اذیت سے سر جھکاتی آنکھیں میچ گئی۔ جانتی تھی حسن کو برا لگا ہوگا۔ تم آج اسے آ کر اسپتال لے جانا، نعیمہ بیگم دونوں کی کیفیت سے بے نیاز اپنی ہی کہہ رہی تھیں۔ حسن نے منہ صاف کرتے ایک نظر نورے پر ڈال کر پانی کا گلاس لبوں سے لگایا تھا۔ میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، لیکن امی ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ ان کا ماتھا چوم کر وہ گہری نظر نورے پہ ڈال کر گھر سے نکل گیا تھا۔
नईमा बेगम अपनी खुशी मान पड़ने पर मुंह बनाती अब नूरे को आराम करने का मशवरा दे रही थी, मगर नूरे की कही बात पर वो चुप रह गई थी। वो 3 बजे घर लौटा था। आज उसे कॉलेज में भी बहुत बड़ी खुशखबरी मिली थी। उसे अपने डिपार्टमेंट का HOD बना दिया गया था और उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी। उसका इरादा आज नूरी के साथ कुछ वक्त गुजारने का था। आज वो उसे बाहर ले जाना चाहता था, शॉपिंग करवाना चाहता था और फिर डिनर भी बाहर करवाने का इरादा था। आज वो उसे बताना चाहता था कि वो उसके लिए क्या महसूस करने लगा है, लेकिन उसके सारे इरादे धरे के धरे रह गए थे। जब घर आने पर उसे घर पे सिर्फ नईमा बेगम ही मिली थी। नईमा बेगम का कहना था कि वो ज़ोहरा बेगम को बहुत मिस कर रही थी और रोने लगी थी, जिस पर वो उसे घर जाकर कुछ दिन उनके पास रहने की इजाज़त दे चुकी थी। हसन का दिल बुरा हुआ था। वो कुछ देर उनके पास बैठकर अपने कमरे में चला गया था। नूरे को कॉल की मगर उसका फ़ोन बंद जा रहा था। रात को खाने के बाद वो मुसलसल उसका फ़ोन ट्राई कर रहा था। 10वीं बार कॉल करने पर नूरे ने फ़ोन उठाया। तुम बगैर बताए चली गई? हसन ने सलाम के बाद फ़ौरन पूछा। अम्मी से पूछ कर आई थी। वो नईमा बेगम को अम्मी ही कहती थी। तुम रोई हो? उसका भीगा लहजा महसूस करते हसन ने फ़ौरन पूछा। दिल में बेचैनी ने डेरे जमाए थे। ये लड़की कुछ ही दिनों में उसके दिल में घर कर गई थी। नहीं तो मैं क्यों रहूँगी? खैर आप बताएं, आपकी डेट कैसी रही? उस लड़की को प्रपोज कर दिया? नूरे ने लहजे को हशाश बशाश बनाते पूछा तो हसन ने नासमझी से फ़ोन को घूरा। आहिस्ता आहिस्ता उसे सारी कहानी समझ आ गई थी। वो समझ रही थी कि हसन की ज़िंदगी में कोई और लड़की आ गई है। हालांकि वो तो उसी के बारे में बात कर रहा था और मोहतरमा का रोया रोया लहजा उसे बता गया था कि वो उसकी ज़िंदगी में किसी और लड़की का सोच कर रोई भी है। हसन ने बेसाख्ता बालों पर हाथ फेरा था। हाँ, वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। अब बहुत जल्द हम शादी कर लेंगे, मगर मैं अम्मी को ये बात नहीं बता सकता। हसन ने शरारत की थी मगर लहजा दुखी था। आप खुश हैं तो वो भी खुश होंगी, नूरे ने खुद पर जब्त करते कहा। नहीं होंगी ना, बस तुम उन्हें मत बताना, मगर मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दे दो। हसन ने संजीदगी से कहा तो नूरे बेआवाज़ आंसू बहाने लगी। आपको मुझसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, आप उससे शादी कर सकते हैं। नूरे ने इतना कहकर फ़ोन रख दिया था। हसन कहकर लगा था फ़ोन में उसकी और अपनी तस्वीरें देखने लगा। वो शेरनी सी लड़की पसपाई इख्तियार कर गई थी। एक बार भी अपने हक के लिए नहीं लड़ी थी, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी खुशी पा सके। नफ़ी में सर हिलाता वो अपने खाली खाली कमरे को देखता सोने के लिए लेट गया था। अगले दिन वो कॉलेज में नहीं आई थी। वो बेचैन सा उसे देखने उसके घर जा पहुंचा था, जिस पर पता चला वो करीबी मार्केट गई है। वो ज़बरदस्ती ज़ोहरा बेगम का सामान पैक करवाता उन्हें अपने साथ घर ले आया था। उसने उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया था कि वो अगर उसे अपना बेटा मानती हैं तो हमेशा उनके साथ रहें। घर जाकर उसने उनसे नूरे को फ़ोन करवा दिया था कि वो नईमा बेगम के घर आई हैं, परेशान ना हो और जल्द ही आने की कोशिश करेंगी। इस तरफ से मुतमईन होता वो नूरे के घर पहुंचा था। इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। दरवाज़ा बंद था। तभी वो दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुआ था। किचन से खटपट की आवाज़ आ रही थी। हसन बगैर चाप पैदा किए नूरे के कमरे में दाखिल हुआ था। हसन से बात करने के बाद नूरे दिल खोलकर रोई थी। अगली सुबह वो कॉलेज नहीं गई थी कि वो उसका सामना नहीं करना चाहती थी। खुद का जी बहलाने को वो कुछ देर करीबी मार्केट खरीदारी करने चली गई थी। वहीं उसे ज़ोहरा बेगम का फ़ोन आया था कि वो हसन के घर जा रही हैं और जल्द आ जाएंगी। मार्केट से वापस आकर उसने रात का खाना बनाया था, मगर ज़ोहरा बेगम वापस नहीं आई थी। हाँ, उनका फ़ोन आ गया था कि शायद वो आज ना आ पाएँ, तो वो अच्छे से दरवाज़ा बंद कर ले। उसे हैरत तो हुई थी, मगर अपने गम में सर झटक गई थी और ये भी नोट ना कर पाई थी कि ज़ोहरा बेगम के कमरे से उनका सामान गायब है। बेदिली से खाना खाकर ग्रिल बंद करती अपने कमरे में आई थी। अपने पीछे दरवाज़ा लॉक करके वो पलटी भी नहीं थी कि अचानक उसे किसी ने अपने मजबूत हिसार में लिया था। खौफ और हरास से उसके मुंह से चीख निकली थी। मचल कर खुद को आज़ाद करने की कोशिश करती वो पलटी थी, जब सामने खड़े हसन को देखकर वो दम बखुद रह गई थी।
وہ اس کو دروازے کے ساتھ لگائے اس کے دونوں طرف ہاتھ جمائے اس پر جھکا کھڑا تھا۔ اس سے لمبا تھا، تبھی اسے دیکھنے، اسے چھونے کو اس کے آگے جھکنا پڑتا تھا، اور خود کے جھکنے کو وہ برا نہیں سمجھتا تھا کہ سامنے اس کی بیوی تھی، اس کا لباس۔ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے حسن کی جذبے لٹاتی نظروں سے نظریں چراتے سپاٹ انداز میں پوچھا۔ تمہیں ایک خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ حسن کی نظریں اس کے نقوش پر پھسل رہی تھیں۔ سنا تو دی تھی رات کو، نوری کا لہجہ نم تھا۔ وہ ادھوری تھی، مکمل تو اب ہوئی ہے۔ حسن نے اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ فائق پلیز۔ اس کے منہ سے فائق سن کر وہ مسکرایا تھا۔ کل میری بات سن کر ہی تم نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا نا؟ حسن نے پوچھا تو وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہی میری پروپوز والی بات سن کر؟ حسن نے پوچھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ ایک بار پوچھ تو لیتی، وہ لڑکی کون ہے جس سے مجھے آہستہ آہستہ محبت ہو گئی ہے؟ آپ یہ ساری حق اپنی دوسری بیوی پر جتائے گا۔ میں تو انچاہی ہوں نا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی نورے کے منہ سے شکوہ پھسل گیا۔ اس پر بھی جتا لوں گا، پہلے مجھے اپنی امی کی خواہش پوری کرنی ہے۔ وہ آج بھی کہہ رہی تھیں کہ اب انہیں جلدی سے پوتا یا پوتی دے دوں۔ حسن نے بے باکی سے کہا تو وہ سرخ ہوئی۔ تو دیں، میں نے کب منع کیا؟ جا کر کریں اپنی دوسری بیوی سے فرمائش۔ نوری نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلا اور بیڈ کی طرف بڑھی۔ وہ تو میری فرمائش تب پوری کرے گی نا جب ہوگی، تو جب تک وہ نہیں ہوتی تم سے ہی کروں گا نا یہ فرمائش۔ اسے بیچ راستے ہی میں باہوں میں اٹھا کر وہ بیڈ پر اس کو لیے دراز ہوا، یوں کہ وہ کوہنی کے بل اس پر جھکا ہوا تھا۔ مطلب؟ نورے حیران ہوئی۔ مطلب یہ کہ تم بالکل عقل مند نہیں ہو۔ حسن نے جھک کر اس کا چشمہ اتار کر سائڈ پر رکھا۔ اسے خود پر جھکتے دیکھ کر نورے کا دل زور سے دھڑکا تھا، مگر خود پر قابو پاتی وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کر گئی۔ میں ایک سیدھا سادہ سا بندہ ہوں یار، تمہیں کیوں لگا کہ میں دوسری شادی کروں گا؟ حسن نے اس کے آنسو صاف کرے جو گالوں پر پھسل رہے تھے۔ آپ نے کل کہا تھا کہ آپ کو محبت ہونے لگی ہے اور آپ اسے پروپوز کر دیں گے، روتے ہوئے جتایا تو وہ مسکرایا۔ تو وہ میں نے اپنی بیوی کے بارے میں کہا تھا۔ ہماری شادی کے بعد تمہیں اپنی بیوی کے روپ میں دیکھنا میرے لیے شاکنگ تھا۔ تم سے دور رہ کر تمہیں اور خود کو وقت دینا چاہتا تھا تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ آہستہ آہستہ تم اچھی لگنے لگی اور محبت بھی ہونے لگی۔ کل تمہیں باہر لے جا کر تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنے اور تم سے اظہار محبت کرنے کا ارادہ تھا، مگر تم نے سارا پلان ہی چوپٹ کر دیا۔ حسن نے نرمی سے اس کے نقوش کو چھوتے ساری بات واضح کی تو وہ اس کے کندھے پر مکہ برسا گئی۔ اور جو رات کو شادی کی اجازت مانگ رہے تھے اس کا کیا؟ نورے نے خفگی سے پوچھا۔ دل سے ایک بوجھ سر کا تھا۔ وہ شراکت کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر حسن پہ انچاہی کا بوجھ بھی نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ تو بس تمہیں ستا رہا تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ نڈر اور شیرنی سی نورے میری الفت میں دبو سی بن جائے گی۔ حسن نے اس کی ناک دباتے کہا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ یہ رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، ارینج میرج بھی ہو نا تو میاں بیوی میں محبت جاگ ہی جاتی ہے، اور پھر اس محبت بھرے رشتے میں شراکت داری کسی طور برداشت نہیں ہوتی۔ میں بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر آپ کی زندگی میں انچاہی بن کر بھی نہیں رہنا چاہتی تھی، بس تبھی۔ نورے نے اس کی گردن میں منہ چھپا کر اس کی نظروں سے بچنا چاہا تھا۔ میں تو تمہارا اسی رات ہی اسیر ہو گیا تھا جس رات تم نے اپنے لمس کی پہلی مہر لگاتے مجھ سے کہا تھا کہ تم اس رشتے کو نبھاؤ گے۔ حسن نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ سامنے کیا تو وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ جاگ رہے تھے؟ جی، امی کو یہاں سے جان بوجھ کر بھیجا تھا نا؟ نورے نے یاد آنے پر پوچھا تو وہ ہنسا۔ اب وہ ہمارے ساتھ رہیں گی ہمیشہ، اور اب تم بھی کالج نہیں جاؤ گی بلکہ مجھے اور میرے بچوں کو سنبھالو گی۔ مجھے HOD بنا دیا گیا ہے اور تنخواہ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ حسن نے اس کے بال سمیٹتے کہا تو وہ سر ہلا گئی کہ اب اس کی بات سے انکار کرنا اس کے بس میں نہ تھا۔ نورے نے کالج میں جو کانٹریکٹ سائن کیا تھا اسے وہ کینسل کروا سکتا تھا، تبھی اسے کالج جانے سے منع کر دیا تھا۔ اب تو کوئی اعتراض نہیں نا امی کی خواہش پوری کرنے میں؟
حسن نے اس کے کام میں سرگوشی کرتے اسے خود میں سمیٹا تو وہ کھلکھلا کر ہنستی نفی میں سر ہلا کر اسی کی پناہوں میں چھپنے لگی۔ دونوں کو یقین تھا کہ آنے والی زندگی ایک دوسرے کی سنگت میں حسین گزرے گی، اور یہ یقین کچھ غلط بھی نہ تھا۔ جی فرینڈز، امید ہے آپ کو کنول اکرم کا ناول کچھ اس طرح کی ہیپی اینڈنگ پسند آئی ہوگی۔ تو پھر ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ انشاءاللہ بہت جلد کسی اچھے ناول کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔